الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على شجرة یابسۃ الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تساقط ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس درخت کے پتے بالکل خشک ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنا عصا مبارک اس درخت پر مارا تو پتے بہت زیادہ گرے۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جن کا کل بھی ذکر ہوا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب بندہ پڑھتا ہے نا تو جس طرح اس درخت کے پتے گرے ہیں اس طرح اس آدمی کے گناہ گرتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت عطا فرما دی، کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ ان کلمات کا ضرور ورد کرنا چاہیے، کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور جو بشارت عطا فرماتے ہیں وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے، اس میں کوئی وہم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آدمی نہ خیال کرے کہ یہ کلمات تو 4 ہیں تو گناہ آدمی کے بے شمار ہیں، وہ کس طرح گر جاتے ہیں۔ حضور نے ایک محسوس مثال دے کر بات سمجھا دی کہ میں نے عصا مارا ہے تو اس درخت کے پتے بہت زیادہ جھڑ گئے۔ اسی طرح گویا یہ بھی قسم کا عصا ہی ہے، جو گناہوں کے درخت پر لگے گا تو جتنے پتے ہیں سارے کے سارے گر جائیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے جو روزانہ نماز تسبیح پڑھتے ہیں، اور نماز تسبیح میں یہی کلمات پڑھے جاتے ہیں 300 دفعہ، 4 رکعت میں 300 دفعہ۔ ایسے میں خوش نصیب اس امت کے افراد ہیں نا جو روزانہ نماز تسبیح ادا کرتے ہیں۔ حضرت مکحول حضرت ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها من کنز الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے خزانوں کا علم ہے۔
تبھی تو فرما رہے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ہی صرف خزانہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے خزانے ہیں، کیونکہ فرمایا نا من کنز الجنہ، یہ من تبعیضیہ ہے. جنت کے بہت سے خزانے ہیں، ان میں سے ایک خزانہ یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. تو جس کے پاس چابی ہو اسے یہ پتہ نہیں کہ اس خزانے میں کیا ہے، کہاں کہاں خزانہ چھپا ہوا ہے. جب چابی عطا کر دی تو اللہ پاک نے اتنا علم بھی عطا فرما دیا کہ میرے بے شمار خزانے ہیں، میں نے آپ کو سب خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. جس خزانے کی ضرورت پڑے کھولیں، تقسیم فرمائیں، آپ کو اس نے عام ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو عبد جو ہے مملوک، یعنی مالک نے اس کو خرید لیا، بھائی یہ کام کر، ٹھیک ہے جی، اب یہ کر، ٹھیک ہے جی، وہ کر، وہ حکم کے مطابق چلتا رہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد مملوک. ایک عبد عابق ہوتا ہے. عبد عابق کسے کہتے ہیں؟ کہ مالک سے بھاگ گیا. اے غلام، مالک نے خریدا تھا اپنی خدمت کے لیے، لیکن اس بدبخت کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کا مجھ پر احسان ہے، میں خدمت کروں، وہ بھاگ گیا. ایک ہوتا ہے عبد رقیق. عبد رقیق ہوتا ہے کہ جو مالک کا نافرمان غلام ہوتا ہے، مالک کہتا ہے کام نہیں کرتا. چوتھی قسم ہے عبد معذور. عبد معذور اس کو کہتے ہیں کہ ہے وہ بھی غلام ہی، لیکن مالک نے اس کو ہر طرح کا عزت دے رکھا ہے. تیرے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، تو بہت ہی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، میرا بھی مخلص ہے، میرے سارے معاملات میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جو کرے گا وہ اصل میں میرا ہی کرنا ہوگا. جس سے معاہدہ کرے گا وہ میرا ہی معاہدہ ہوگا، جس سے نفرت کرے گا وہ میری ہی نفرت ہوگی، جس سے پیار کرے گا وہ میرا ہی پیار کرنا ہوگا. ہم سب جو ہیں عبد مملوک ہیں. حی علی الصلاۃ، اٹھو بھائی نماز پڑھے. عبد مملوک غلام ہے. اور یہ جو مسلمان ہیں اور نیکی کے راستے پر نہیں چلتے، یہ عبد رقیق کی طرح ہے. اور ایک ہے کفار، مشرکین، منافقین، وہ عبد عابق کی طرح بھاگے ہوئے مالک سے دور رہنے والے ہیں، مالک کے قریب ہی نہیں آتے، مانتی نہیں کہ یہ میرا مالک ہے. چوتھی قسم ہے عبد معذون، جس کو اللہ نے اذن دے رکھا ہے. یہ انبیاء کرام ہیں اور ان کے سردار ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. خزانے اللہ کے، کائنات اللہ کی. اس نے اپنے مصطفیٰ کریم کو اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو نبی پاک کی شان کے لائق ہے وہ تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے. اس لیے جب صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ لشکر میں پانی نہیں ہے، تو آپ فرماتے کوئی پیالہ ڈھونڈ کر لاؤ، اس میں کوئی پانی تھوڑا بہت کہیں کسی مشکیزے سے نچوڑ کر لاؤ. پیالہ آ گیا، آپ نے اپنے دستے مبارک رکھ دیا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہے. یہ اختیار ہے نا، یہ ایک الگ موضوع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اختیار دیا. یہ عقیدہ پختہ رکھنا، کسی کو از خود کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک جسے اختیار عطا فرمائے. یہ خزانے سرکار تقسیم فرما رہے ہیں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ زیادہ پڑھا کرو، اس سے شیطان بھاگتا ہے. ڈنڈے سے شیطان نہیں بھاگتا. کلاشن کوف ہو تمہارے ہاتھ میں، شیطان نہیں ڈرے گا جی. پتھر تمہارے پاس ہو، شیطان کو کوئی فکر نہیں کہ یہ مجھے مارے گا. ہاں جب پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے. بھائی کیا تجھے ہو گیا؟ کہتے مجھے ان کلمات سے بڑا خوف آتا. حدیث آپ نے پڑھی ہے اذان کے فضائل میں کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اللہ اکبر ہی کہتا ہے نا، اذان شروع کرتا ہے،
شیطان دور بھاگتا ہے، جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارے آقا کریم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اگر اس بدبخت شیطان سے تم پریشان ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، تم سے دور ہو جائے گا۔ اب حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 70 تکلیفوں کے دروازے جی کیا کر دیے، اس سے دور کر دیے۔ 70 تکلیفوں کے دروازے بند ہو گئے۔ ان میں سے سب سے ادنا دروازہ فقر ہے، فقر، فاقہ، پیسے کی قلت، رزق کی کمی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میری کوئی طاقت نہیں، نہ ظاہری نہ باطنی، میں نے تیرے سپرد اپنے آپ کو کر دیا ہے، تو جان، تیرا کام جانے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مسکین بندہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنا تو نے کرنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی یہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا۔ واستسلم کا معنی اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں کسی کے پاس، جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ ہاتھ کو حرکت میں دے رہا ہوں لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دے رہا ہوں، اگر وہ یہ طاقت سلب کر لے تو میرا ہاتھ جہاں ہے وہیں خشک ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے کتنے لوگوں کے ہاتھ خشک ہوتے ہیں، نہیں حرکت کر سکتے۔ اللہ پاک طاقت دیتا ہے تو زبان حرکت کرتی ہے، بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت سے کان سنتے ہیں، خود نہیں سنتے، اللہ پاک کی قوت سے سنتے ہیں۔ مومن کا یہ عقیدہ ہم وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہوں میرا رب ہی ہے۔ باب الاستغفار والتوبہ، استغفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یا اللہ تو کریم ہے مجھے بخش دے۔ توبہ کرنا، تابہ یتوب توبۃ، تابہ کا معنی راجع، لوٹ آنا۔ آدمی جس راستے پر چل رہا ہے نا وہ غلط راستہ ہے، اس سے لوٹ آئے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اس کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ نے رجوع فرمایا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ دیکھ کر اسے سزا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جب بندہ معافی مانگ کر لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی رجوع فرما لیتے ہیں، بھائی اب میں تجھے عذاب نہیں دوں گا، اب تجھے میں رحمت سے نوازوں گا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کے مطابق توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، سچ بولنا، اسی طرح توبہ کرنا بھی فرض ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر علماء نے یہ بات کی ہے کہ ایک آدمی مختلف گناہوں میں مبتلا ہے، مثلا نماز بھی نہیں پڑھتا، شراب بھی پیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ ایک گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، بھئی آج کے بعد میں نماز پڑھوں گا، باقی گناہ اس کے بدستور رہتے ہیں، اس توبہ کا کیا حکم ہے؟ محققین فرماتے ہیں یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ سارے گناہ چھوڑے۔ یہ تو مذاق ہے نا، کوئی مان لوں گا یہ حالت تیری، کوئی نہیں مانوں گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ ایک مشت خاک ہے، ایک قطرہ پانی کا ہے، رب نے تجھے انسان بنایا، رب نے تیری تمام ضروریات کی کفالت فرمائی، جو حکم دیتا ہے بندے کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بندے کی کیا مجال ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ. سبحان اللہ. فرمایا لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ. حضور معصوم ہے، معصوم کوئی گناہ کر سکتا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. 100 مرتبہ. آپ کی توبہ کے الفاظ صحابہ نے محفوظ کیے ہیں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. یہ سرکار استغفار مجلس میں 100 دفعہ آپ پڑھتے تھے. صحابہ گن لیا کرتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. یا اللہ مجھے بخش دے اور اپنی رحمت کے ساتھ میری طرف نظر عنایت فرما، اور تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرما. اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، بہت خوش ہوتا ہے. ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف کی جس کو حضرت ابو ذر غفاری روایت فرماتے ہیں، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اور اس میں بڑا خزانہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہے، میں نے اپنی ذات مقدسہ پر ظلم کو حرام فرمایا. اللہ کا کوئی کام ظلم ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کا ملک ہے، اور اپنے ملک میں تصرف کرنا ظلم ہوتا ہی نہیں. اللہ ظلم کر سکتا ہی نہیں. سمجھے میری بات؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں. ایک دوسرا ٹبر ہے وہ بھی مولویوں کا، وہ کہتے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کہیں کہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو عجز لازم آتا ہے. دیکھ لو ولیوں کو نہیں نہ مانا، عقل پر پردہ آ گیا. ولیوں کو مانتے تو یہ سوچ نہ ہوتی. بھائی جھوٹ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ ظلم کر سکتا ہے. اس سے اللہ کا عزت لازم نہیں آتا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں. تو فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام فرما دیا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. پھر فرمایا میرے بندو تم سب گمراہ مگر جس کو میں ہدایت عطا کروں. اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت کا خزانہ میرے پروردگار کے پاس ہے. بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یہ نہیں کہ میں نے بین لگا رکھا ہے میں کسی کو ہدایت نہیں دوں گا، نہیں. تم طلب کرو اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. رب اپنے بندوں کے پردے سارے ہٹا کر بات کر رہا ہے نا، کوئی سنے نہ سنے اللہ کا نبی سنا رہا ہے. اے میرے بندو تم سب برے نہ ہو مگر جس کو میں لباس پہناؤں. مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. سبحان اللہ. اے میرے بندو تم خطا کرنے والے ہو دن کو بھی رات کو بھی، کچھ گناہ دن کو کیے کچھ گناہ رات کو کیے، میں سارے گناہ بخشنے والا ہوں. پتہ ہے تمہیں میں تمہارے سارے گناہ بخشنے والا ہوں. مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. واہ واہ سبحان اللہ، کیا پیاری باتیں ہیں جی. اے میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو نا، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. بندر آپ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اور اگر تم نفع دینا چاہو کہ ہم سارے مل کر محلے والے شہر والے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع پہنچائے تو مجھے نفع بھی نہیں دو، نہ مجھے نقصان دے سکتے ہو. کیونکہ الیکشن تو ہے نہیں کہ رب کو ووٹ دیں گے تو وہ بن جائے گا، نہیں دیں گے تو نہیں بنے گا. اور رب ہمارے لیے ووٹ کا محتاج نہیں ہے، وہ ازل سے ہے اب تک رہے گا. پھر فرمایا
اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انس، تمہارے جن، تمام انسان، تمام جنات، آدم سے لے کر آج دن تک، آج سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہو چکے، جو پیدا ہوں گے، سارے کے سارے جنات بھی ایک ایسے آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہے جی، میری مملکت میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ سارے نیک بن جاؤ، حاجی نمازی بن جاؤ، سجدوں پر سجدے کرو، کوئی گناہ نہ کرے، میرے مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، میں پہلے بھی لم یزل لا یزال ہوں، پھر بھی لم یزل لا یزال ہوں۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے سارے جمع ہو جائیں اور تمام انسان، تمام جن ایک ایسے آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں جو بڑا ہی گناہ گار نافرمان ہے، میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نیکی تمہارے کام، گناہ تمہارے نقصان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے آخری انسان سب، جنات سب کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ساری مخلوق مجھ سے مانگے، میں ہر آدمی کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح سوئی دریا میں ڈال کر باہر نکالو تو دریا میں کوئی کمی نہیں آتی، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں سب کو دیتا رہوں گا، سب کو دے دوں گا، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنے خزانے ہیں، انہیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا کہ اس کس طرح رب سے مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے گن کر رکھتا ہوں، سنبھال کر رکھتا ہوں، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جس نے سجدہ کیا، جس نے تسبیح پڑھی، جس نے ذکر کیا، میں نے ہر ایک کے عمل کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب میرے پاس آؤ گے نا تو میں پورے کا پورا اجر اس کا تمہیں عطا کروں گا۔ یہ تھے تمہارے اعمال، یہ ہے اس کا اجر، اپنا وصول کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا جو آدمی بھلائی پائے، یعنی جس سے توفیق ملے نیک کام کی، فلیحمد اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ پڑھے۔ نماز پڑھ کر جاؤ تو الحمدللہ پڑھتے جاؤ۔ اے مولا کریم تیرے بڑے بندے ہیں جو تیرے دروازے پر نہیں آئے، تیرا کتنا کرم ہے کہ مجھے تو نے بلا لیا ہے، یہ تیرا احسان ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو بھلائی نہ کر سکے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے تو نالائق ہے، رب کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، آپ نے سنا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کر دیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد ضمیر بیدار ہوا، بڑا پریشان ہوا، تو وہ کسی راہب کے پاس گیا۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے کنارہ کش، الگ تھلگ آبادی سے دور رہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں، نیک آدمی ہے، پوچھتا ہوں، پوچھا جا کر کیا میں توبہ کروں، میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے 99 قتل کیے، ایک کم 100۔ راہب کا خشکی کا مارا ہوا تھا نا، عذاب کی ہے اسے یاد تھی، سانپ اور بچھو اسے خواب میں بھی نظر آتے تھے، قبر میں بھی نظر آتے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی تیری توبہ شوبہ نہیں ہے، تو 99 بے گناہ قتل کر کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ ایک عادت باقی کیوں ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا تو ہو جائے نا، جہاں 99 اللہ بخشے گا یہ بھی بخش دی جائے، یہ نہ بخشا وہ بھی نہ بخشے جائیں گے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ فقاتلہ، اور مولوی صاحب کو ٹھکانے لگا دیا، وہ تھے ایتے عذاب کی سنانے والے، انہیں ٹھکانے لگا دیا، بے گور و کفن لاش پڑی ہے۔ اور ظالم مولوی تو کہتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تیری جان بھی بچ جائے، اس کے بھی خوشخبری مل جائے، کیوں کہتا ہے اللہ نہیں بخشے گا؟ تیرے پاس ہے سرٹیفکیٹ، تو دے گا تو رب بخشے گا۔ وہ تو ہر وقت بلا رہے اپنے بندوں کو، آؤ بھائی آؤ، معافی مانگو، میں تمہیں معافی دیتا ہوں۔
ہر رات کو اس کی رحمت آوازہ دیتی ہے. سبحان اللہ. وہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. معافی مانگنے والے کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھ سے معافی مانگی، میری پارٹی میں آ گیا. سبحان اللہ. ایک اور آدمی سے جا کے ملا، کہنے لگا بھائی میں بڑا گناہ گار ہوں، 100 آدمی قتل کیے ہوئے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا فلاں بستی ہے وہاں چلا جا، اس بستی میں سب نیک لوگ رہتے ہیں، عبادت گزار، اس میں جا کر تو بھی شامل ہو جا، بندگی کر، نیکی کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے. وہ چلا گیا. راستے میں تھا تو اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے. انہوں نے کہا بابا ٹھہر جا، کے نہیں جانے دیں گے. جی میں عاجز ہوں، فیصلہ تمہارا ہی ٹھیک ہے. روح قبض کر لی. اب دونوں قسم کے فرشتے آ گئے. رحمت والے فرشتے آ گئے کہ یہ توبہ کے لیے نکلا ہے، اس کی روح ہم لے جائیں گے. عذاب والے فرشتے آ گئے کہ انہیں 100 قتل کیا ہے، یہ تجھے کیسے روح ہم دے دیں، اسے ہم لے جائیں گے. دونوں قسم کے فرشتے جمع ہو گئے. رب نے ایک فرشتہ بھیجا اور فرمایا جاؤ تم جا کر ان کے درمیان فیصلہ کرو. مولا کریم کس طرح فیصلہ کرو؟ فرمایا زمین کی پیمائش کرو، جو زمین طے کر کے آیا ہے اور اس بستی کے قریب اگر ہے تو پھر اس کی توبہ ہو چکی ہے، پھر رحمت والے فرشتے لے جائیں. اور اگر توبہ والی بستی ابھی دور ہے اور اس نے سفر تھوڑا کیا ہے، عذاب والے فرشتے لے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل معاملہ یہ تھا کہ جو وہ سفر طے کر کے آیا ہے وہ سفر تھوڑا تھا، اور جو توبہ کی بستی والا سفر ہے وہ بھی زیادہ تھا. اب رب کے فیصلے کے مطابق تو عذاب والے فرشتوں کا حق بنتا ہے لے جائے. رب بخشنا چاہتا ہے کہ یہ توبہ دل سے تو کر چکا ہے نا. کوئی مولوی کام کیسے نہیں ملا، کوئی تو ریش مل جاتا، کام اس کا بن جاتا. لہذا اے زمین تو پھیل جا، اے زمین تو سکڑ جا، تاکہ میرا بندہ توبہ والی بستی کے قریب ہو جائے اور گناہ والی بستی جو دور ہو جائے. میں اس کو بخشنا چاہتا ہوں. یہاں شارحین حدیث نے یہ نقطہ عجیب بیان کیا ہے کہ اس کی لاش کو رب نے آگے پیچھے نہیں کیا. کہا میرا بندہ ہے، توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی عزت ہے، حرمت ہے میری جناب میں زمین کو حکم دے سکتا ہوں، اس کی لاش کو آگے پیچھے نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو بخشی دیا ہے نا جی. اور 100 چوہے کھا کر بلی حج کو جائے تب بھی حج قبول ہے. یہ نہیں کہ اللہ نہ مایوس نہیں کرتا کسی کو، اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہے سارے گناہ تمہارے معاف فرما دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.